چنانچہ میری جماعت اسرائیل اور غیر ملکی سامراج کے اثرات کے خلاف عربوں کی غیر مشروط بلا تنقید حمایت کرتی ہے اور اہل کشمیر کی آزادی کی جدوجہد کو تیز تر کرنے میں پوری معاونت کی حامی ہے۔ میری جماعت بھارت میں بسنے والے 6 کروڑ مسلمانوں کے موجودہ سنگین حالات سے بھی بے پرواہ نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اسلامی نظام اور اسلامی اخوت اور اسلامی مساوات کی اساس پر مبنی نظام کے قیام سے پاکستان میں ایک ایسی مستحکم اور بااثر حکومت قائم ہو سکتی ہے جو بھارت کے مسلمانوں کے مصائب کا مداوع کرنے کے قابل ثابت ہو سکے گی۔ ایسی ہی حکومت اہل کشمیر کی آزادی اور اسرائیل کی جارحیت کے مقابلے میں عربوں کی پشپناہ بھی بن سکتی ہے۔ یہ ہے ہماری جمعیت کا موقف، مسلک، پالیسی اور پروگرام۔ سامعین محترم، بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں علماء دین کا ہمیشہ سے یہی مقصود رہا ہے کہ اس سرزمین پر اسلام کا صحیح اور مکمل نظام قائم ہو۔ اس سلسلے میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی و عملی خدمات اس جدوجہد کے سنہری ابواب ہیں، اور شہیدان بالا کوٹ نے اپنے خون کی قربانی دے کر ان ابواب کو مداومت بخش دی ہے۔ پاک و ہند کے علماء ان قدسی صفات بزرگوں اور پیش رووں کے نقش قدم پر ہی اسلام کا قافلہ لے کر رواں دواں جا رہا ہے۔ برطانوی استبداد سے 1 صدی سے زیادہ تک ان کا مقابلہ عہد حاضر کی تاریخ کے مسلمات میں سے ہے۔ میری جماعت کل پاکستان جمعیت علماء اسلام علماء حق کے اس سلسلے کے مشن کی امین اور پیروکار ہے، اور سمجھتی ہے کہ جس دن بھی پاکستان میں قرآن و سنت کا حقیقی نظام قائم ہوا، وہ دن بر صغیر پاک و ہند میں داخل ہونے والے پہلے مجاہد کی روح سے لے کر حضرت مجدد الفسانی، حضرت شاہ ولی اللہ، شہدائے بالا کوٹ، شہدائے تحریک آزادی کی روحوں کے مسرت و اطمینان کا دن ہوگا، اور عالم بالا میں ان کی دعائیں اہل پاکستان کا ساتھ دے رہی ہوں گی۔ میری جماعت ماضی کی تاریخ کے ان 1300 سالہ مشن کی تکمیل میں ہی مصروف ہے، اور انشاءاللہ یمین و یسار کی پرواہ کیے بغیر اپنا یہ مشن جاری رکھے گی۔ اسے اللہ کی مدد اور پاکستان کے مسلمانوں کی اعانت کی پوری توقع ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام زندہ باد۔